جب امام شافعی فوت ہوئے انہوں نے وصیت کی کہ ان کا جنازہ سیدہ نفیسہ کے گھر کے سامنے سے لے جایا جائے۔ امام شافعی خدمت میں گئے اور بعض احادیث کی سماعت کی، ان سے حدیثیں سنی۔ حضرت ذوالنون مصری اور حضرت بشر حافی ان کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ ایک مرتبہ حضرت بشر حافی بیمار ہوئے تو سیدہ نفیسہ عیادت کے لیے آئیں۔ امام احمد بن حنبل بھی وہاں عیادت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ تو امام احمد بن حنبل نے پوچھا یہ خاتون کون ہے؟ معلوم ہوا تو حضرت بشر حافی سے فرمانے لگے سیدہ نفیسہ سے میرے لیے بھی دعا کرائیں۔ امام احمد بن حنبل جیسی ہستی کہنے لگے میرے لیے بھی دعا کرائیں۔ جب دعاؤں کی درخواست کی گئی تو آپ نے ان الفاظ میں دعا کی، اے اللہ بن حارث اور احمد بن حنبل تجھ سے دوزخ کی آگ سے محفوظ ہونے کی التجا کر رہے ہیں، یا ارحم الراحمین ان کو دوزخ کی آگ سے محفوظ فرماؤ۔ اب امام شافعی کی وصیت سنیں۔ میں امام شافعی کے مزار پہ گیا، اللہ اکبر کیا جلوہ تھا۔ امام شافعی مصر میں تشریف لے گئے تو انہوں نے امام شافعی کی مالی امداد کی۔ امام شافعی ان کی زیارت کو گئے تو پردے کی اوٹ میں بات کی اور امام شافعی نے ان سے درخواست کی آپ میرے لیے دعا فرمائیں، اور انہوں نے دعا فرمائی۔ جب امام شافعی فوت ہوئے تو ان کا جنازہ پڑھا گیا تو انہوں نے وصیت کی کہ ان کا جنازہ سیدہ نفیسہ کے گھر کے سامنے سے لے جایا جائے۔ کتنی بڑی ہستی امام شافعی، سارا عرب شافعی ہے، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی شافعی ہے۔ اب سوچیں امام شافعی جیسی ہستی فرما رہے ہیں کہ مجھے ذرا ایسا کرنا، میرے جنازے کو ان کے گھر کے سامنے سے گزار کے لے جاؤ۔ عشق کی انتہا ہے۔ کچھ جنازے ایسے ہوتے ہیں جو نسبتوں کے بغیر قبروں میں نہیں جاتے، نسبتیں لے کے جاتے ہیں ساتھ، انہیں پتہ ہے کہ انہی نسبتوں کی وجہ سے آخرت کا سامان ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وصیت کی کہ میرا جنازہ سیدہ نفیسہ طاہرہ کے گھر کے سامنے سے گزار کے لے جانا اور پھر مجھے دفن کر۔ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے اپنی آخرت اور بخشش کے لیے اپنے جنازے کو بھی ان کے دروازے کے سامنے گزروایا۔ میں مداح آل رسول ہوں، یہی آخرت کا سامان ہے۔